بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کیجئے جہاں ایک ظالم بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگے۔ وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اللہ کے نبی کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا اور طاقت کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایمان، ان کی استقامت اور توکل تاریخ میں ایک ایسی روشنی بن گیا جو کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ لیکن اس قصے میں ایک کردار اور بھی ہے، نمرود کی بیٹی، جو اپنے والد کی عظیم سلطنت اور جاہ جلال کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ نمرود کی بیٹی کا قصہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو ایک ایسی راستے پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے جہاں آزمائش اور امتحان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک غضب کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کے ایمان کی طاقت تھی، اس کا اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر یقین اور نمرود کی بیٹی کی قربانی اور اللہ کی قدرت کا عظیم و شان مظاہر اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ ہے۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کے خوفناک حکم کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک عام فیصلہ نہیں تھا، یا اس کے ایمان اور اللہ پر یقین کی آزمائش تھی۔ آگ کا وہ شعلہ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن گیا۔ نمرود کا شمار قدیم زمانے کے انتہا ظالم اور طاقتور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی حکومت وسیع عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اس کے خوف سے لرزتے تھے۔ نمرود نے اپنی طاقت کو اس قدر بڑھا لیا کہ اس نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا۔ اس نے انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اپنے غرور تکبر میں ڈوبا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن نمرود نے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے اپنے دعوے پر اڑا رہا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا ذکر مختلف تاریخی قصے اور کہانیوں میں ملتا ہے۔ اسے اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور اس کی زندگی کی ہر آسائیں اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذلت کے سبب بھی مشہور تھی۔ اگرچہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے والد کے ظلموں اور ستم اور خدا سکتا خدا بننے کے دعوے سے اندرونی طور پر متفق نہیں تھی۔ اس کا دل انسانی جذبات اور انصاف کا طالب تھا اور اس کے دل میں اپنے باپ کے خلاف ایک عجیب سی ناپسندگی پیدا ہو رہی تھی۔ نمرود کی بیٹی اپنی زندگی میں زیادہ تر خاموش اور بے باک رہی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظالمانہ افعال اور خدائی کے دعوے سے ناخوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی جن سے اس کے دل میں بغاوت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اس کی سوچ اکثر باپ کے دعووں اور اللہ کی حقیقی خدائی کے بارے میں سوالات اٹھاتی رہتی۔ اس کے دل میں ایک خلا تھا جسے کوئی بھی دنیاوی دولت پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو جو اسے سکون دے سکے۔ ایک وقت آیا جب نمرود کی بیٹی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات نمرود کے ظلم کے ماحول میں ایمان اور ہدایت کی روشنی کا سبب بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحدانیت اور حقیقی زندگی کا پیغام دیا۔ ان کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب ملنا شروع ہو گیا۔ یہ ملاقات اس کے دل میں اللہ پر حقیقی ایمان کا پہلی کرن ثابت ہوئی اور اس کے دل میں سکون اور امتحان کے احساس پیدا ہونے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام نے نمرود کی بیٹی کے دل میں اللہ پر ایمان کی شمع روشن کر دی۔
تھی۔ اس نے اپنے والد کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور ایمان کی راہ اپنانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ اس کے لیے اپنے والد جیسے ظالم حکمران کا سامنا کرنا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ایک مشکل چیلنج تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس کے دل میں خوف اور جذبہ اثار کی کیفیت بھری رہی، مگر وہ اپنی راہ پر ثابت قدم رہی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی تمام تر عائش اور شہزادی کے مرتبہ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا اور حق کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اس کے اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوطی سے ہاتھ تھامے رکھا۔ اس کی اس قربانی نے اسے اللہ کے مزید قریب کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی عصائے دکھاوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق نمرود کی بیٹی نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔ اللہ نے اس کے ایمان کا امتحان لیا اور اسے آخرت میں انعام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انہیں پرستی سے روکا۔ ان کی قوم اور نمرود نے اس دعوت کو رد کر دیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا اور اپنی طاقت اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کو صداقت کے پیغام نے نمرود کے غرور کو چیلنج کیا، چنانچہ اس نے ان کو جلانے کا فیصلہ کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور کوئی بھی اللہ کی دعوت کی طرف رجوع نہ کرے۔ نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق کی دعوت کو دل سے محسوس کیا۔ ان کی شخصیت اور اللہ کے پیغام نے اس کے دل میں اللہ کے حقیقی دین کو قبول کرنے کی روشنی پیدا کی۔ نمرود نے ایک عظیم الشان آگ کا انتظام کیا جو اتنی بڑی تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک بل ہو رہے تھے۔ اس آگ کے چاروں طرف لوگ جمع تھے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبرت کا نشانہ بنایا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی سے باندھ کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کی گئی تاکہ ان کا جسم جل کر راکھ ہو جائے۔ جب نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو اس بے پناہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ان کا امتحان ہے۔ اس نے اپنے والد کی مخالفت کرنے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے والد کی ہر سزا کے لیے تیار تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو نمرود کی بیٹی نے ہمت کر کے آگ میں ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت اور ایمان کے جذبے نے اس کے دل میں خوف کو ختم کر دیا۔ روایت کے مطابق اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان کے جذبے کے تحت داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی بیٹی پر آگ کے شعلے اثر انداز نہ ہو سکے اور وہ دونوں محفوظ رہے۔ یہ واقعہ نمرود اور اس کے پیروکار کے لیے ایک معجزہ اور اللہ کی قدرت کا نشان تھا۔ نمرود کی بیٹی کے لیے یہ واقعہ ایمان کی اہمیت اور قربانی کی لاجواب مثال بن گیا اور اس نے اپنے ایمان کو سچ ثابت کر دیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت استعارہ اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے حکم ملے گا تو میں مشلہ دار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ ان ذک لمحات میں جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت عقا بن اخبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپس اور گرمائل کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام کیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ
انہوں نے مزید فرماتے ہیں کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلا۔ حضرت اسدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سبز باغ گلو گلنار بن گیا، جبکہ آپ کے آس پاس آگ اپنے سولوں اور شرارتوں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نمرود کی بیٹی کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان کی سچائی روشن ہو جائے تو وہ دنیا کے ہر ظلم اور مخالفت کا سامنا کر سکتا ہے۔ اس کہانی میں ایمان کی طاقت، اللہ کی طرح رجوع اور انسانیت کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی گہری تعلیم ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔